السلام علیکم، میں حذیفہ شاہ سوار ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی تھی پروٹیسٹ کی، اس کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے، اور بسنت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ہرمیت سنگھ کیا کہیں گے؟ جو پروٹیسٹ کی کال تھی، حکومت نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل ناکام ہوئی ہے 8 فروری کے حوالے سے، اور دوسری بسنت بھی ختم ہو چکی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ دونوں طرف آتے ہیں، اور آپ کی بات درست ہے کہ حکومت اور مین اسٹریم میڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اب چونکہ اگر میں بات کروں گا تو لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ شاید میں پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہا ہوں، لیکن پہلے ہم جاتے ہیں پی ٹی آئی کو بی بی سی کو کوٹ کر لیتے ہیں۔ بی بی سی نے جو لکھا ہے وہ آپ خود بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب کیسے ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو نہ ان کے پاس ڈنڈا ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس، نہ کوئی بدماش ہے، نہ گنڈے ان کے پاس، سارے پڑھے لکھے نوجوان آپ جیسے لوگ ہیں ان کے پاس جو لوگوں کو ریکویسٹ کر چکے ہیں۔ کوئٹہ بلوچستان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی کنفرم کر چکے ہیں، بی بی سی بھی کنفرم چکا ہے کہ بلوچستان میں تو اوورال انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ پھر پنجاب میں آتے ہیں، پنجاب میں ایک فسطائیت سے بھری ہوئی حکومت ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ کل یہ ہوا کہ مختلف این پی یا دیگر جو لوگ ہیں یا دیگر تاجروں کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا ایک ہفتے پہلے کہ کسی نے بھی دکانیں بند کی یا آپ کے کرایہ داروں نے دکانیں بند کی تو ان کو نکالو دکانوں سے۔ یہ میسج بھی سرکولیٹ ہوتے رہے۔ پھر جو ٹرانسپورٹ کے لوگ تھے ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن اس کے باوجود میں تھوڑا سا آپ کے سامنے، کیونکہ کے پی اور بلوچستان اور سندھ میں جس کامیابی سے کل ہڑتال ہوئی ہے، کئی جگہوں میں آپ نے حذیفہ دیکھا ہوگا کہ دکانیں جزوی طور پر کچھ کھلی تھی، لیکن اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ سانگڑ اور مختلف علاقوں میں ریل جا رہی تھی، یعنی ٹرانسپورٹ، اور ریل بھری ہوئی تھی کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی لوکل۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس خوف کے اس عالم میں بھی لوگ نکلے ہیں۔ اب میں پنجاب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، یہ کچھ علاقے ہیں، یہ دیکھیں شیخ پورہ کا علاقہ ہے، راول پنڈی میں بھی کئی جگہ پہ بند تھی دکانیں، کئی جگہوں میں کھلی تھی کیونکہ راول پنڈی کے لوگوں پہ تھوڑی سی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی غلطیاں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ چنیوٹ میں، تلا گنگ میں، گجرات میں، اسی طرح قصور میں، ملتان میں، اس ایبٹ آباد چلو ادھر آ جاتا ہے، جھیلم میں، گوجرا میں۔ یہ فوٹیج تھوڑا سا میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو چلا بھی دیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، پھر رات کو نوجوانوں نے ہاتھوں میں مشالیں لیں، پنجاب کی ایک طرف تو بسنت منائی جا رہی تھی نا، اس کے باوجود لوگوں نے مشالیں اٹھائی۔ اچھا، اس ساری چیزوں کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو مونیٹر کیا جاتا ہے، جو ادھر بڑے بڑے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے نا وہ اس چیز کو مونیٹر کرتے ہیں کہ آیا اس کال پہ کتنے لوگ نکلے، کیا ہوا۔ وہ تو پاکستانی چینل پہ کم اب بھروسہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی چینل، کیونکہ مجھ سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، تو وہ پھر انٹرنیشنلی اور پھر وی لوگز اور پھر زیادہ میں جو ٹویٹر وغیرہ پہ دیکھتے ہیں ان فوٹیج کو دیکھتے ہیں جو آپ جیسے لوگ شیئر کرتے ہیں، پھر اس کی رپورٹس دنیا میں جاتی ہے، اس پہ بھی سوچ و بچار ہوتا ہے۔ تو کل جو ہے حکومت بھی پریشان نظر آئی، اسٹیبلشمنٹ تو ہے پریشان اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو سیکیورٹی کے معاملات خراب ہے، دوسرے نے اتنا بڑا کامیاب احتجاج ہوا ہے، اور پھر آپ نے ان کی فسطائیت کل دیکھی، کل فیصل مسجد میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ جو کیا، پی ٹی آئی کی خاتون کو صرف جھنڈے، اور وہ بھی نقاب اوڑے ہوئے جھنڈا اٹھایا تھا، اس کو جیل میں اس کو سلاخوں کے پیچھے کر دیا۔ تو اور آپ کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں تھی، تو پھر میٹرو بس اور یہ ساری چیزیں آپ نے کیوں بند کی تھی؟ کیا اس کی وجوہات تھی؟ یہ آپ مان لیجئے کہ آپ ہار مان چکے ہیں اور آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ احتجاج کامیاب ہے۔ تو اوورال اگر آپ فوٹیج نکالیں، آپ کے پی میں نکالیں، آپ سندھ میں نکالیں، تو آپ کو ہر طرف خالی خالی نظر آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی غنڈہ گردی کی، کیونکہ ایم کیو ایم اگر کرتی یا کوئی اور جماعتیں کرتی ان کے پاس ڈنڈے بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے نہ کسی کو ڈرایا نہ دھمکایا، حالانکہ ان کے پاس تاجروں کے ساتھ سپورٹ جو ہے اوورال حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کامیاب ہڑتال رہی ہے۔ بسنت کی آپ نے بات کی، بالکل بسنت چلی گئی، اور میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ بڑی خوش تھی، نواز شریف صاحب ہونا تو یہ چاہتے ویسے بسنت یہ ابھی کیوں رکھی گئی تھی 8 فروری؟ اس کی وجہ یہی تھی نا، آپ دیکھیں کہ عموماً بسنت اینڈ میں ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے بسنت، چلو ہوتی تھی نا، ماضی میں بھی ہوتی تھی، یہ تو بعد میں پابندیاں لگی مشرف کے دور میں، لیکن اس سے پہلے یہ تہوار ہوتا تھا۔ پہلے تو کیمیکل ڈور تو نہیں تھی نا، ہم بھی مناتے تھے، یہ سارے کے پی میں مناتے تھے، لیکن یہ مارچ کی شروعات میں ہوتی تھی کہ ہوائیں چلتی تھی۔ اب پرسوں ہوائیں بھی اس طرح نہیں تھی، لیکن رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بیانیے کو ختم کرنا تھا جو 8 فروری کا تھا۔ لیکن یہ بسنت جو ہے یہ کئی گھروں کی خوشیاں جو ہے وہ غموں میں اس نے بدل دیا۔ کل ایک صحافی جو ہے وہ رپورٹ بھی کر رہا تھا اس وقت، وہ فلور سے گرا، پھر 4 سے 5 لوگوں کی لاشیں تو ہم نہیں دکھا سکتے جو گری ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کے لیے ایسے اسپیشلسٹ بلا چکی ہوں کہ اگر وہ ان کے گلے کٹیں گے
او بھائی آپ نے پھر ان کے لیے گورکھن اور ان کو بھی بلا تو دیا نا, 4-5-6 لاشیں, تو کیونکہ ان لاشوں پہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو یہ چاہتے تھے کہ اس سے ایک بیانیہ جائے گا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے معاملوں سے عمران خان کو آپ دل سے نکال لیں گے اور آپ اپنا بیانیہ بلڈ کریں گے, اربوں خربوں روپیہ آپ لوگوں پہ انویسٹ, یہی پیسے اگر آپ کرتے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو آپ نے انفلوئنسر کو دیے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ کو دیے ہیں, تو کہیں نہ کہیں بھلا ہوتا. لیکن بہرحال بسن گئی, لیکن بہت سارے گھروں کی خوشیوں کو جو ہے مان پڑ گئی اور کئی گھروں میں کوہرام مچ گیا, اور آپ کے سامنے فوٹیج بھی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے گلے کٹے ہیں, کتنے لوگ زخمی ہوئے, سب کے سامنے ہیں. لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب خوش ہوئے ہوں گے, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, حالانکہ نواز شریف صاحب کو کم سے کم ثانیہ کی طرف آنا چاہیے تھا, 3 دفعہ وزیر اعظم ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی عوام میں جڑے ہی نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرو اور وہاں سے جا کے کرسی پر بیٹھو, تو یہی صورتحال ہے. اچھا, کل ایک آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر ایسا فیل ہوا کہ جیسے 1971 کا معاملہ دوبارہ آ رہا ہو. بلوچستان کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں نہیں ہوئی ہیں, تو بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آسما جہانگیر صاحبہ جو ماضی میں جس طریقے سے ریزسٹنس انہوں نے شو کی, خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ سب کے سامنے ہے. اور اس کانفرنس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آوازیں جن کی مین سٹریم میں میڈیا پر سنی نہیں جاتی ہیں, وہ درد, اس تکلیف کو اس کانفرنس میں شیئر کیا جاتا ہے. ایک تو چلو میں تھوڑا سا اس کانفرنس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اتنی پولیٹیسائز ہو گئی کہ اس میں کل وہ وزیر قانون جو ہے جنہوں نے ملک کے قانون کی دھجیاں اڑا دی, اس کو بھی دعوت دی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب ادھر آئے تھے. رانا ثناء اللہ کا بیان آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نا کیا کیا کہ گوادر میں انہوں نے کہا ایک کالونی میں داخل ہو کر دہشت گرد 2 درجن سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا. اگر یہ ہوگا تو پھر علاقوں میں آپریشن بھی ہوگا, اس آپریشن میں قصوروار دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا, اور کوئی بھی حکومت اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ سب گنہگار ہیں, اس میں سب بے گناہ ہیں. جب یہ بات انہوں نے کی نا, تو تھوڑا سا فوٹیج آپ دکھا دیں اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہے, تو ان فوٹیج میں دیکھیں لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں, لوگ شٹ اپ کال دے رہے ہیں, شیم کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ باتیں جو ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. وہ باتیں یہ ہیں کہ اس میں خاص کر مختلف لوگوں نے اس میں باتیں کی ہیں, اور خاص کر اختر جان مینگل صاحب نے باتیں کی. انہوں نے تو پورے بلوچستان کا مدعا سامنے رکھا, اور اس مدعے میں انہوں نے بات کی کہ دیکھو بار بار آپ نے غلطیاں کی, بار بار بلوچستان کے لوگوں کو اٹھوایا گیا, غداری, بغاوت, یہ سارے مقدمے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حالات اس نہج پر پہنچے کیونکہ کہ جس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, وہ سرمچار جب آتے ہیں تو لوگ ان کو گلے لگاتے ہیں, لوگ ان کو بوسہ دیتے ہیں, لوگ ان کو کھانے دیتے ہیں. اور جب آپ جاتے ہیں تو جب جاتے ہیں تو لوگ نمازیں میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہماری جان چھڑائے. تو یہ باتیں جب انہوں نے کی, تو پھر آخر میں انہوں نے ایک بات کی ہے, اور وہ بڑی خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ پنجابی کو اب سوچنا ہوگا, پنجاب سے آپ مانا یہ ہے کہ بھئی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے کہا پنجاب کو اب سوچنا ہوگا کہ جو نعرہ آپ نے 71 میں لگایا تھا نا کہ ادھر تم ادھر ہم, تو ٹھیک ہے اب ادھر لگا دو, کیونکہ نو ریٹرن والا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. نو ریٹرن والا معاملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ختم ہو چکا ہے, اور اس میں واپس آنا جو ہے بڑا مشکل ہے. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس میں اور لوگ بھی شامل تھے, اور ان لوگوں نے بھی ان کی باتیں بھی میں کیونکہ میں غور سے ساری چیز سن رہا تھا, تو میں ان کے ایز اٹ از بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے. اس میں سے سابقہ وزیر اعلیٰ جن کا بڑا ایکٹیو رول تھا, عبد المالک بلوچ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل پر وفاقی حکومت نے اسے لوٹے ہیں, وہاں پر بے روزگاری بڑھ چکی ہے, وہاں کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا گیا, اور بارڈر سے چیک پوسٹوں پر تعینات لوگ مستفید ہوتے ہیں, عوام نہیں. بلوچستان میں 60% سے زیادہ کرپشن ہے, کسی کو کوئی کرپشن مت کرو تو اس نے کہنا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے لیے تو میں نے پیسے دیے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اس میں فلسطین کے معاملے پر ایک بات آئی, اور ایک نوجوان نے جرمن کے سفیر سے سوال کیا کہ آپ ادھر بھاشن دینے آئے انسانی حقوق کے, لیکن آپ کے لوگوں نے کتنے لوگوں کو اپائج کر دیا ہے آپ نے غزہ میں. تو اس پر اس نوجوان کو جو ہے باہر نکالا گیا, اور اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. حالانکہ یہ فورم وہ فورم ہے جس میں آزاد طریقے سے کویشچن اور آنسر کا سیشن ہوتا ہے, لیکن وہاں پر یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے. سو بہرحال میرے خیال میں سچویشن ٹھیک نہیں ہے بلوچستان کی, اور ہمیں سوچنا ہوگا جس نہج پر ہم یہ ساری چیزیں پہنچا چکے ہیں, اور عوام سے دوری جو اس کی وجہ یہ کہ عوامی نمائندے جو ہیں ان کو آپ نے غدار بنا دیا, ان پر بغاوت کے مقدمے کر دیے, اور آپ نے ان ٹاؤٹ کو آگے لے کے آئے جو آپ کا بیانیہ بولتے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام آپ سے دور ہو رہی ہے. سو بلوچستان کا یہ نعرہ لگانا کہ ادھر تم ادھر ہم, وہ لوگ جو فیڈریشن کی بات کرتے تھے, جو پاکستان جوڑنے کی بات کرتے, اختر جان مینگل جیسے لوگ,
آپ وہ یہ بات کریں کہ بھئی اب نو ریٹرن والا معاملہ، یہ ریٹرن والا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، تو بھئی یہ اس نہج پر کیوں یہ معاملات آئیں؟ یہ آپ کو جب بند کمروں میں اس قسم کے فیصلہ ہوتے ہیں نا، اس کا پھر نقصان یہی ہوتا ہے۔ اچھا، چین نے اسرائیل کے اندر جو سرمایہ کاری ہے اس کو بہت بڑا رسک قرار دیتی ہے، اور اس کے بعد دوسری جانب اگر مولانا فضل الرحمان کو دیکھا جائے تو وہ انہوں نے بڑے سخت بیانات دینا شروع کر دیے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کل جو کیا اچھا کیا، دے رہا ہے، درست ہے کہ کم سے کم 8 فروری میں انہوں نے ساتھ دیا، اور مولانا فضل الرحمان کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپوزیشن میں اگر وہ سارے اکٹھے ہوں گے تو پھر کامیابی بہت اس کے چانسز ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کچھ چیزوں میں فرسٹریٹڈ ہیں، وہ آپ کو ماننا پڑے گا، مدرسوں کے معاملے پر وہ زیادہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پہلے بیان رکھ لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک تو افغانستان کے معاملے پر کھل کے بات کی کہ آپ کہتے ہو کہ بھئی سب دہشت گرد وہاں سے آئے، انہوں نے ہندوستان سے آئے، یہ کہتا ہے یہ ان باتوں سے کچھ امپیکٹ نہیں پڑنے والا، آپ نے بارڈر کو بند کیا ہوا ہے، سیل کے، وہاں سے ایک انار کا دانہ نہیں آ سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں دہشت گرد وہاں سے آ گئے اور اس نے دھماکہ کر دیا۔ پھر وہ خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹرمپ کو امن کا عالمی نوبل ملنا چاہیے، اس کی عقل مندی پر کہتا ہے مجھے رونا آتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خوش آمدی کی بے حد ہوتی ہے، آج وہی ٹرمپ غزہ کو امن دینے کا فارمولہ لے کر آیا ہے، یورپی ممالک اس کے بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بن رہے، جو ہے فلسطینیوں کے قاتل ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، ان سے ہم فلسطین کا علاج مانگ رہے ہیں، اور یعنی ہم ٹرمپ سے جس نے زخم دیے ہم ان سے علاج مانگ رہے ہیں۔ ایک تو وہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پر تنقید کرتے جا رہے ہیں، اور افغانستان کی خارجہ پالیسی پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی کہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے کہ ایران آپ سے ناراض ہے، چائنا آپ سے ناراض ہے، آپ سے بھائی صاحب افغانستان ناراض ہے، ہندوستان تو پہلے ہی ناراض بیٹھا، تو آپ تو سکڑ گئے ہیں، اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جا کے ہندوستان کے ساتھ معاہدے کر دیے، آپ نے اس کے لیے معدنیات، نوبل انعام، امن کا دائی، یہ سارا کچھ کر دیا، اس کے بدلے میں جا کے ہندوستان کے ساتھ اس نے معاملات طے کر دیے۔ دوسرے نے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چائنا کا جو معاملہ آیا ہوا ہے نا، چائنا نے جب یہ جنگ ہوتی ہے ایران اور اسرائیل کی، تو اس معاملے پر اس نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، اب یہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا ہائی رسک قرار دیا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا لگتا ہے کہ لڑائی بڑھنے والی ہے، تو جو لڑائی ہوگی تو اسرائیل ہے کتنا، اور وہاں کے عوام بھی پریشان ہے کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ بھی نہیں آ رہی ہے، تو چائنا نے اپنی آنے والے جو جنگ کے بعد انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کو مسلسل روک دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ ہائی رسک ہے۔ تو میرے خیال میں اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے معاشی طور پر اور خارجی طور پر بھی، کہ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اسرائیل میں، اب وہ بھی وہاں سے انکاری نظر آتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جو اس کی پالیسیاں ہیں، خاص کر جنگ کو تقویت دینا، وہ جنگ آہستہ آہستہ اس کے، اگر ایران کے ساتھ معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کی دہلیز تک پہنچے گی، اور پھر اسرائیل ہے کتنا، میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ جتنے پراکسیز ایران نے کھڑی کی ہے تو وہ بھی ایکٹیو تو دوبارہ ہو جائیں گی، اور پھر اس سے لڑیں گے یا یہاں لڑیں گے، یہ جنگ تو پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ ابھی میں ویسے بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک تجزیہ کار اب یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ اس وقت بری طرح پھنس چکا ہے، نہ وہ بیڑا واپس لے کے جا سکتا ہے، نہ وہ حملہ کر سکتا ہے، بیڑا واپس لے کے جاتا ہے تو سبکی کا سامنا ہے، حملہ کرتا ہے تو پورے جنگ دنیا میں پھیلتی ہے۔ تو بہرحال اوورآل سچویشن کو آپ دیکھیں، جب آپ غلط پالیسی اپنائیں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ سکڑتے جائیں گے۔ بالکل اس کا نقصان ہی ہوگا۔ ناظرین، تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔